الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ عظام، عظمت شہدائے کرب و بلا کے عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر ریاکاری سے، ہر بناوٹ سے، ہر تصنع سے ہمیں محفوظ فرمائے. قرآن حکیم نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا جتنے بھی لوگ میرے نبی پاک کے ساتھ ہیں ان سب کی یہ شان ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ اللہ کریم نے ان کا اعزاز بیان فرمایا. ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ سخت ضرور ہیں پر کافروں کے ساتھ. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. لوگوں نے اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے ہمارے ہاں یہ جلسہ، یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ جلسہ کرانا، سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی بات کرتا ہوں. یہ باقاعدہ ایک رسم ہے، یہ پوری ایک ریت ہے، اس کے پورے طور طریقے ہیں اور پورا فن چاہیے اس کو کرنے کے لیے بھی، یہاں آنے کے لیے بھی، جمنے کے لیے بھی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جو، میں تو سچی گل پہ کرنا، ہو جو، کوئی عرض نہیں، ہو جو. پورا فن ہے، یقین کریں. میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار کیا کریں، اس فن پہ کیسے پورا اتریں، یہ تو فن ہے اور پورا اس کا ایک اسلوب ہے، ہر لحاظ سے، ہر تعلق سے، ہر معیار سے، ہر ترتیب سے. بہرحال تو لوگوں نے اپنی خطابت چمکانے کے لیے خطابت چمکانے کے لیے اور اپنے جملے کو، اب تو خیر ہر بندہ کہتا ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا. بھئی تیرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ تو وہ ہے جو مدینے والے رسول نے بیان کیا ہے. تیرا جملہ کیا جملہ ہے؟ یہ کیا بات کر دی تم نے، میرا جملہ نہ ضائع کرنا. نہیں تم نے داد نہیں دی تو داد فرض ہے. کس نے کہا داد ضروری ہے؟ تو خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے خطابت، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے بات آ گئی ہے تو کرنی پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کسی نے روڑا مار دیا، کسی بچے نے، تو کھڑکی کے شیشے کو روڑا لگ گیا تو میری تقریر چمک گئی. میں کہا جن نے گولی مارنی سیدھی آگے مارو. وہ کسی بچے نے روڑا لگا دیا بیچارے نے، اور کھیل رہا تھا تو مارو جن نے مارنی گولی.
تو یہ خطابت چمکانے کے لیے نا لوگوں نے بڑے دشمن پیدا کر دیے اہل بیت کے، مفت میں اہل بیت کے دشمن اپنی خطابت چمکانے کے لیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے صحابہ کے دشمن پیدا کر دیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے فلانے کے دشمن پیدا کر دیے۔ تو نہ ڈیوٹی لے صحابہ کی حفاظت کی، مہربانی کر تو نہ ذمہ اٹھا اہل بیت کی حفاظت کا، یہ تو میرے رسول کے ساتھ والے، ان کا ذمہ تو رب کریم نے لیا ہوا ہے، تو اتنی ڈیوٹیاں کس حساب میں کرتا ہے؟ صرف اپنا آپ چمکانے کے لیے لوگوں نے۔ اور آنے والی نسل کے دلوں میں اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 6 مہینے اور رہتے تو کوئی کافر باقی نہ رہتا، کم از کم ان کے مراکز ختم کر دیتے، کفر کے اڈے توڑ دیتے۔ یہودی زخم چاٹ رہا ہے کہ 6 مہینے عمر رہتے تو دنیا میں کوئی بھی کفر کا مرکز قائم نہ رہتا۔ یہودی یہ کہہ رہا ہے، اور مسلمان ٹی وی پہ بیٹھ کے مناظرہ کر رہا ہے کہ عمر فاروق 26 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے کہ 1 محرم کو ہوئے تھے، دلیلیں دے رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، اور بحث ہو رہی، اور بھرا پڑا ہے سارا میڈیا، بھرا پڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آخر کدھر جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جن کی تربیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی تھی وہی لوگ ٹھیک نہیں تھے، تو پھر جن کی تو تربیت کر رہا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کسی تاریخی حوالے پر جانے کی ضرورت نہیں، تاریخ تو لکھنے والا مورخ لکھے گا، جس سنگی کے ساتھ میں ہنس کے بولوں گا وہ کہیں گے خوش اخلاق ہے، اور جس کو میں نے ڈانٹ دیا بلکہ چلیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ٹائم دے دے وہ راضی، جس کو نہ دیں وہ کہتا ہے بڑے تکبر والے ہیں۔ تو آپ کس کو راضی کریں گے؟ بندہ تو ایک ہے نا۔ تو تاریخ تو جس طرح کا مورخ ہو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب تاریخ کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کی کتاب دیکھو۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ والے ہیں صحابہ اور اہل بیت، یہ کافر پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے صحابہ کو ادب سکھاتے تھے، ایک دوسرے کا ادب۔ عزیز دوست، حضور خود ادب سکھاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے، اٹھ کر استقبال کرو، یہ تمہارا سردار ہے، تمہارا سید ہے، اس کا اکرام کرو۔ آداب سکھائے نبی پاک نے، انہیں پیار سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربتیں سکھائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے خود صحابہ کو، اہل بیت کو ایک دوسرے کا پیار دے کے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری سرکار نے بلایا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے حضور کے چہرہ نور پر کچھ ناراضگی دیکھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی، یوں لگا کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضور آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا غلام سے غلطی ہو گئی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ حضور چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر بھی تھے؟ یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی تھے۔ فرمایا تمہیں خیال نہیں آیا تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو۔ حضور نے آداب کا رواج ڈالا۔ نبی پاک خود گہرائیوں میں مہربانی فرمائیں۔ ہمارے ہاں مجمع میں جوش بھی تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ ثابت کر دینا کہ فلانا اہل بیت کا دشمن ہے اور میں بہت بڑا محب ہوں، اور پورا جوش برپا کر دے، وہ پورا شور ہو جائے، تو پھر اٹھ کہتے ہیں جی مجمع سارا ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو خدا کے بندے آپ نے مجمع تو کھڑا کر دیا، دین کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آنے والی ملت کیا سوچے گی کہ یہ لڑتے رہے ساری زندگی۔ کافر کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ شروع سے لے کر آج تک حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے مسلمانوں کے؟ جو لوگ آپ کو کتاب و سنت دینے والے تھے جب انہی کو مشکوک کر دو گے تو کتاب و سنت کس طرح شک سے بالا تر رہے گا؟ تو یاد رکھیں، یہ لڑائی نہ کرائیں، مہربانی فرمائیں، صرف نظر کریں ان چیزوں سے جو اس طرف لاتی ہیں، لوگوں کو بتلائیں۔ دیکھو نا، حضور خود بتلاتے، امام حسن کو نبی پاک نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو۔ حضور گزر رہے ہیں، جناب صدیق اکبر آ گئے۔
اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، جو بات حضرت صدیق اکبر نے کی ان کی وہی بنتی تھی، ان کی وہی بنتی تھی۔ امام حسن جو بھی ہیں، جتنی بھی شان ہے، لیکن ان کی عظمت کا سبب تو یہی نہ کہ وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں، تو سبب تو یہی ہے۔ تو انہوں نے وہ سبب بیان کیا جو باعث شرف ہے۔ کہنے لگے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے، باعث شرف جو بات تھی وہ شرف بیان کیا، حسن تیری سواری۔ اس پر علماء نے باقاعدہ بحث کیا ہے کہ یہی جملہ کہنا بنتا تھا ان کا کہ حسن تیری سواری، لیکن حضور نے کیا سبق دیا، نبی پاک نے کیا درس دیا؟ سرکار فرمانے لگے ابو بکر اگر سواری بڑی اچھی ہے تو ذرا دیکھ تو صحیح سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سرکار نے لوگوں کے دلوں میں، طبیعتوں میں، مزاجوں میں خود ادب بھرا، خود سرکار نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ میرے اہل بیت سے، صحابہ سے، دیکھیں نا سب کے سامنے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی کا بازو تھام کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس بات کے بعد مبارکباد کس نے دی تھی؟ جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے، سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے آگے بڑھ کے مولا علی کو مبارک دی، فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم پوری امت کے مولا بن گئے ہو۔ تو صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ تو پاک صاف لوگ تھے۔ آپ یقین کریں آج آپ کسی با اخلاق بزرگ سے مل لینا کبھی، اور چند گھڑیاں آپ کو صحبت نصیب ہو جائے اور ان کے پاس بیٹھنے کی شرف یابی ملے، تو کئی دنوں تک وہ کیفیت رہتی ہے کہ میں نیک آدمی کے پاس بیٹھا ہوں، اچھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مدینے والے رسول کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا تھا، اور یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں، جھگڑے اور یہ جائیدادوں کے معاملات یہاں تک ان کی نظریں نہیں جاتی تھیں۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑا کچھ قربان کرنے والے لوگ۔ تو میرے عزیز، ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ادب کیا، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے سے پیار کیا، ایک دوسرے کا ادب بتلایا۔ یہ حدیث حضرت مولا علی سے روایت ہے مشکات میں، دونوں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، دونوں مشکات میں۔ عزیز دوستو، یہ بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت لوگ تھے اور بڑے شاندار لوگ تھے۔ انہوں نے تو معاشرے کو خوبصورتیاں تقسیم کی، انہوں نے محبتیں بانٹی۔ دو حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ؟ بات کو سمجھنا، مجھ سے آپ پوچھیں گے، ویسے بھی آج کل تو بچے تعریفیں بڑی سناتے ہیں، بلکہ اب کسی مرید سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ پیر صاحب تو اپنے بچوں سے بھی نہیں پیار کرتے تھے، سارا میرے ساتھ ہی کرتے تھے۔ اور وہ جو پیر صاحب کی کرامت سناتا ہے تو پونی کرامت مرید کی اپنی ہوتی ہے، چوتھا حصہ ہی پیر صاحب کی ہوتی ہے کہ میں گیا تو وہ باہر نکل آئے تو میرے ساتھ بڑا انہوں نے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ یہی حال بچوں کا ہے، فضیلت سنائیں گے تو کہیں گے ابا میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے۔ بھئی اگر نہیں کھاتے تھے تو سارے محلے کو پتہ ہوگا، اور اگر تو نافرمان تھا تو پھر بھی سارے علاقے کو۔ تو کسی کی تعریف کرنا کوئی آسان نہیں، یہ مشکل مرحلہ ہے، اور پھر لوگوں کے بیچ کرنا، مجموع میں کرنا، اس بات کو سمجھ لیں۔ امام غزالی مرید ہونے گئے شیخ بو علی فارمدی سے، تو رات کو گئے، آدھی رات کو، وہ درویش بندے تھے، امام صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، آدھی رات کو مرید ہونے گئے تو کہا حضور دل کو سکون کوئی نہیں، بیعت کر لے۔ فرمانے لگے تجھے سکون کیسے ملے گا، تو سکون لینے بھی آیا ہے تو اس وقت آیا جب دیکھے کوئی نہ، اتنا بڑا بت اندر ہو تو پھر سکون نہیں ملتا۔ فرمایا مجمع میں آ اور آ کے میرے جوتوں پہ بیٹھ، پھر تجھے بتاؤں کہ غلامی کسے کہتے ہیں اور لذت کیسے آیا کرتی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، کسی انسان کا مجموع میں کسی اور کی تعریف کرنا، یہ خاصا مشکل ہے۔ میرے عزیز، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ذرا جملے دیکھیے، اعزاز کتنا بڑا ہے۔ حضرت علی کو اپنی شان کا بھی پتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے، لیکن جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پھر ان کا جو اعتماد اور پیار ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی فرمانے لگے کیا کہا؟ عرض کی شیر خدا بتلائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو مولا علی بولتے ہیں، انہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا من کنت مولا، وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ علی سے مومن پیار کرے گا اور علی کا نفاق صرف بغض صرف منافق رکھے گا، ساری باتیں انہیں پتہ تھیں۔ جب پوچھا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا تو حضرت علی فرمانے لگے کہ پوچھنے والی بات ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا حضرت عائشہ کے لیے بھی ایصال ثواب کا بند، سیدہ پاک کا تو نام لیتے ہماری گردنیں جھکنی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، لیکن سیدہ عائشہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب نیاز کرتا تھا نا، ختم شریف دلاتا تھا، تو میں اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، لیکن حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات تھی، ویسے ہی بھول جاتے ہیں، سارے نام نہیں لیے جاتے۔ میں صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ایک دن نصیب جاگے کہ مجھے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے ایصال ثواب میں۔ کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھایا کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میرا مزاج ہے عائشہ کے گھر کھانا کھانے کا، تو ذکر ہی نہیں کرتا عائشہ صدیقہ۔ تو یاد رکھ لیں کہ حضرت علی فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ کے ساتھ تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتلائیے آپ نے تو عورتوں میں بتلا دیا، میں نے مردوں میں پوچھا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے اس میں بھی دو رائے نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے والد جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے روایات میں اپنی طرف سے چیزیں ڈال دی، یہ تو سکا لوگ تھے، یہ تو کھری اور سچی باتیں کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ اب اسی مشکات میں دوسری روایت اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ کسی نے پوچھا عائشہ بتلائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے اماں جی میں نے تو پوچھا تھا مردوں میں۔ تو آپ فرمانے لگی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہے۔ اب وہ دیکھیں کیا بیان فرما رہے ہیں اور یہ کیا بیان فرما رہی ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتوں کا ذکر کرنا۔ اور میں دوستوں سے کہتا ہوں کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہو۔ میرے ساتھ پاس آپ 50,000 روپیہ لینے آئے تو میں تبھی دوں گا جب میرے پاس ہوگا نہیں تو دوں گا کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر کے بتلایا کہ میں صاحب عزت ہوں تو مجھے فاطمہ کی عزت کا بھی پتہ ہے، اور جناب علی المرتضیٰ نے سیدہ عائشہ کی تعریف کر کے بتلایا کہ میں صاحب اعزاز ہوں تو مجھے عائشہ کی شان کا بھی پتہ ہے۔ یہاں لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آل و مہار شریف کے ایک بزرگ تھے، بڑے معروف اپنے زمانے میں خطیب تھے، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کچھ لوگ نا تھرمامیٹر بھی لے کے آتے ہیں، اپنے اپنے حساب کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے اپنے حساب کا۔ ایک صاحب میرے پاس بھی آئے، کچھ بہت بڑے بڑے مفتی بھی ہیں عوام کے اندر، ان کا مقصود مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا، مقصود پتہ کرنا ہوتا ہے کہ مولوی پڑھا لکھا کتنا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے، علم میں اضافہ مقصد نہیں۔ تو مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے 20 مفتیوں سے مسئلہ پوچھا ہے، حل نہیں ہوا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ 22ویں کے پاس ہی چلا جائیں، میں تو ان 20 سے بھی چھوٹا ہوں۔ 20 آدمی نہیں حل کر سکے تو میں تو پہلے ہی سلنڈر کرتا ہوں۔ بھائی اپنی زندگی میں سیکھنے کا مزاج بنائیں، بحث کا مزاج نہ بنائیں ورنہ پیچھے رہ جائیں۔ جو سیکھنے کا مزاج رکھتا ہے اس کا علم روز تازہ ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ روز ملتا ہے، وہ روز سیکھتا ہے۔ اور جو بس کر کے بیٹھ گیا نا بہت ساری جگہوں پہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو سید فیض الحسن شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا بتائیے سیدہ عائشہ افضل ہیں کہ سیدہ فاطمہ؟ سید تھے، فرمانے لگے تجھے کس نے ترازو دیا ہے کہ تو تولے؟ دونوں کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی نہیں آپ سید ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، سجادہ ہیں، کچھ تو بتائیں۔ آپ فرمانے لگے بتا تو دیا ہے۔ کہنے لگے جی آپ نے بات گول کی ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے اشارہ ہی دے دیں۔ تو آپ فرمانے لگے چلو یہ بات ٹھیک ہے، اشارہ دے دیتا ہوں۔
آپ فرمانے لگے عائشہ بیوی ہیں رسول کریم علیہ السلام کی، اور سیدہ فاطمہ زوجہ ہیں مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی۔ فرمانے لگے مجھے بتاؤ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ چپ کر گیا۔ تو آپ فرمانے لگے اب دوسرا اشارہ سنو، عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مدینے والے رسول کی۔ اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر کی بیٹی محمد عربی کی بیٹی سے افضل ہو سکتی ہے؟ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا شاہ جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمان لگے گھر جا کے کڈی نتیجہ، تو نے کہا تھا مجھے اشارہ دے دے تو اشارہ میں نے دے دیا ہے، اب نتیجہ گھر جا کے نکالنا کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ہمارا ذمہ تو ادب کرنا ہے، پنچ نہ بنے آپ درمیان میں سرپنچ نہ بنے، آپ قول فیصل آپ درمیان میں فیصلہ کریں گے آپ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی کے محب بن کے بھی بے ادبی کرو گے تو وہ بزرگ بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ کبھی چچا کی اور والد کی بحث ہو رہی ہو نا، تو بیٹا والد کی سپورٹ میں بھی بات کرے نا، والد کی سپورٹ میں بھی چچا کے خلاف، تو ابا بول کے کہہ دیتا ہے کہ پتر چپ کر، ساڈا بھراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنی حیثیت میں رہ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ کی بھی بڑی شان اور اہل بیت کی بھی بڑی شان، تو آپ کہاں الجھ رہے ہیں؟ تو مہربانی دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کا اکرام کریں۔ ہمیں صحابہ نے تو ان کا پیار سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا اہل بیت کا پیار، صحابہ نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو نا پڑھے لکھے لوگ جو اب چونکہ ہم فی پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، تو جو لوگ اسلامک سٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جب بر صغیر پاک و ہند میں لٹریچر لیں گے تو شاہ ولی اللہ کو ضرور دیکھیں گے۔ ازالۃ الخفا میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ مال غنیمت بانٹ رہا تھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق بانٹ رہے تھے، اور بندہ وہ ہے کہ جو ایک دینار کا نہ صرف یہ کہ حساب رکھنے والا ہے بلکہ حساب دینے والا بھی ہے۔ بانٹ رہے تھے تو بانٹتے نا آپ نے ہر صحابی کو 500 دینار دیے ہر ایک کو، اور بانٹ کس طرح رہا تھا کہ جو بدری ہیں نا ان کو 500 دینار دیے جائیں گے۔ بدر کے لوگوں کی بڑی شان ہے، حضور نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، سب کو 500 ملے۔ آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے تھے، ان کو بھی 500 دی، اور جناب عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، فرمایا یہ جو عبداللہ بن عمر ہے یہ نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی 500 دیا۔ امام حسن اور حسین آ گئے، حسنین کریمین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے آئے تو جناب عمر فاروق نے پہلے تو وہ قطار توڑی نا جس قطار میں سارے لگے ہوئے تھے، فرمایا شہزادوں کو آگے آنے دو، اور پھر باقیوں کو 500 دیا، تو حسنین کریمین کو 1000 دیا۔ کوئی رکابت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کا ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ہمارا والد ہم سے زیادہ پیار کرے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بھتیجے سے بندہ جتنا مرضی بھی پیار کر لے، وراثت بیٹے کو ملتی ہے، بھتیجے کو نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اپنی اماں سے بات کی کہ اماں جی حسنین کریمین تو اس زمانے میں بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں بدر میں جاتا تھا، احد میں جاتا تھا، خندق میں گیا تھا، ابا جی نے ان کو 1000 دیا اور مجھے 500۔ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضرت عمر کی کہ بیٹا چپ کر جا، اگر موڈ اچھا ہوا تو بات کروں گی، ورنہ شیر کے قریب جانے کی کسی کی جرت ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق 2-4 دن کے بعد رات کو موڈ مبارک اچھا تھا تو اہلیہ کہنے لگی ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی، ناراض نہ ہو تو۔ فرمانے لگے کہو۔ تو کہنے لگی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ میں تو حضور کے زمانہ نور میں جہاد کرتا تھا، حسنین کریمین بچے تھے، تو انہیں ڈبل ملتا ہے مجھے سنگل ملتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا چل بلا ان کو۔ تو ماں ڈرنے لگی، کہنے لگی نہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں، کہنے لگا بلا تو صحیح نا۔ بلایا، شہزادے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا پتر یہ تو نے کیا بات کی؟ سنو، یہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے عبداللہ تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟
آپ اندازہ فرمائیں فضیلتوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، حضور نے ان کی تعریفیں بھی فرمائیں، ساری شانیں، اور بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر، انہیں مفتی مدینہ کہا جاتا تھا، لوگ ان سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ، اور پھر فرمانے لگے بیٹا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیری خالاؤں کے نام بھی زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں؟ کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ پتر بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ یہ شانیں تیری ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار بیٹا ان کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ خود سکھایا ان لوگوں نے، یہ امت کو درس دیا، پیغام دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے نا مولا علی تک بھی پہنچی کہ حضرت عمر نے یوں کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعریف کی حسنین کریمین کی، تو مولا علی فرمانے لگے اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا، جنت میں بڑی روشنی ہوگی، لیکن فرمایا اس کا چہرہ اس طرح کا ہے کہ جدھر جائے گا روشنی کرتا چلا جائے گا، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، وہ حضرت علی تک پہنچی تھی اور یہ حضرت عمر تک پہنچی، تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے ذرا علی تک لے جاؤ۔ مولا علی سے ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے آپ نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ کہا سنا ہے۔ تو فرمانے لگے ذرا اپنی ضمانت کے ساتھ مجھے لکھ کے بھی دے دو۔ تو حضرت علی نے لکھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ دوستو ان لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا، ان کا پیار، ان کا خلوص، یہ تو پتہ نہیں دور بیٹھ کے دیکھیں نا، انسان کہانیاں بناتا ہی تب ہے جب اس میں غرور ہو یا وہ تھوڑا دور ہو۔ اگر اس میں عاجزی ہو اور ذرا قریب جا کے دیکھے تو بہت ساری کہانیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، حقائق نہیں پتہ کرتے لوگ۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے کا احترام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت ابو ہریرہ شاگردوں میں بیٹھے تھے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو نا ذرا مٹی لگ گئی، بارش تازی ہوئی تھی۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر کچھ آداب کے بھی تقاضے ہیں۔ کوئی بندہ اگر حدیث پڑھا رہا ہے تو اسے نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی اگر قرآن مجید کی ترتیب بیان کر رہا ہے تو نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی میں تو سمجھتا ہوں نعت بھی پڑھ رہا تو اسے بھی نہیں اٹھنا چاہیے، اسے بیٹھے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلوب کیا ہے۔ حضرت امام حسین نیچے تشریف لائے تو پیروں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے آدمی، سفید داڑھی، امیر المومنین فی الحدیث، اپنی جگہ سے اٹھے، شاگردوں کو چیرتے ہوئے باہر گئے اور اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور جب امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام حسن نے پیر پیچھے کیا، حضور آپ تو میرے نانا کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے حضور نا، میں سفید اور کالی داڑھی نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں تو آپ کے نانا کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو صحابہ، اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ لوگ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں تو انہیں الجھا رہنے دیں۔ ہاں اہل حق میں سے کوئی بندہ اظہار حق کے لیے کوئی دلیل پیش کرے، اس کی مخالفت نہیں، لیکن بلا وجہ چیزوں کو الجھانا اور بلا وجہ الجھانا، اس کا مقصود کوئی نہیں۔ آنے والی نسل کے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں صرف انتشار رہ گیا ہے، سوائے اس کے کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ کھل کے پیار کریں۔ آپ کا نا ایک شوق ہو، ایک ذوق ہو اہل بیت نبوت کے لیے۔ ان دنوں میں خاص کر امام حسن کی تعریف کی حدیثیں سنیں، امام حسین کی تعریف کی باتیں سنیں، حضرت مولا علی کی شان سنیں اور اس شان کو جگہ دیں، یعنی آپ کا چہرہ کھلے۔ کوئی ضروری ہے ہم نے بحث ہی کرنی ہے؟ آپ کا دیکھیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے،
لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت ساری کتابوں سے جوڑ کے نا الفاظ حدیث یہاں جمع کر دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا نا اہل بیت کے لیے، ایک پیار ہو جاتا ہے نا کسی بندے سے پیار، تو جو پیار ہوتا ہے وہ پھر کچھ صورتیں بھی اختیار کرتا ہے۔ آپ کو بیٹے سے پیار ہو گیا تو روز کہنے بیٹا تجھے بڑا پیار ہے، تو بیٹا کہ ابا جی سائیکل تو کبھی آپ نے لے کے دی نہیں۔ خالی پیار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اماں جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو اماں کہ بیٹا کپڑے تو لے کے دے مجھے، کہتا نہیں وہ بڑا بھائی لے کے دے گا۔ تو دوائی لا دے، کہتا نہیں وہ دوسرے والا لے کے دے گا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو اماں اس پیار کو قبول نہیں کرتی، تو پیار کچھ رنگ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی نبی پاک کے پاس شہزادے رہتے تھے، سارا دن ہی، پر کبھی کبھی ایز اے اسپیشل حضور فرماتے ہیں میرا حسنین کو ملنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ اس ذوق کو سمجھیں، یعنی میرا موقف یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مفتی صاحب سے آ کے کہیں جلسے کے علاوہ بھی، جمعے کے علاوہ بھی، کہ حضرت جی کوئی حدیث تو بیان کریں امام حسن کی شان میں۔ دیکھیں نا کوئی بات آپ سنتے ہیں آپ پہ طاری ہوتی ہے، آپ کسی نعت خواں کو سر راہ بھی تو دعوت دینا کہ یار دو شعر تو سنا امام حسین کی شان میں۔ یہ چیزیں آپ کا ذوق بڑھائیں گی، لیکن محافل کی حد تک، اور اس میں بھی اب حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کدھر جانا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ کا انداز فکر ہو ان لوگوں کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسپیشل کہا کہ فاطمہ سے کہو شہزادوں کو بھیجے، تو فرماتے ہیں شہزادوں کے آنے میں نا کچھ دیر ہو گئی۔ لگتا یوں ہے کہ سیدہ پاک نا انہیں نہلا رہی تھیں اور ہار ڈال رہی تھیں۔ مائیں کہتی ہیں نا ابھی نہ باہر جانا، کپڑے بدل لے، تو بچوں کو کپڑے تبدیل کر رہی تھیں، تو کچھ آنے میں دیر ہو گئی۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر بے چینی دیکھی، بھئی ابھی تو ملاقات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن جو خاص پیار اور ایک خاص شوق کسی بندے کے لیے بندے کے دل میں ہوتا ہے، شوق، حضور کے چہرے پر بے چینی۔ اور جب وہ دونوں شہزادے نکلے حجرے سے سیدہ پاک کے، تو اللہ کے محبوب نے نا اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، اور ذرا میری طرف دیکھنا، رسول پاک نے دونوں بازو کھول دیے۔ یہ ایک وارفتگی ہے، یہ ایک شوق ہے۔ ہم بھی بچوں سے اس طرح ملتے ہیں، لیکن کبھی ہفتے کے بعد گھر آئیں، کبھی کچھ دنوں کے وقفے سے ملاقات، لیکن ابھی سویرے ملیں حضرت حسنین کریمین اور ابھی دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن حضور نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا ان کے لیے شوق ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بڑی عید پہ نا چاولوں کا ایک توڑا لائے، غریب گھر تھا، چاول بڑے اچھے تھے، میری اماں نے وہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل کے ایک دفعہ پکاؤ کیسے پکتے، تو بڑے اچھے پکے۔ تو اماں کہنے لگی کہ یہ تو گرمیاں بڑی اچھی جائیں گی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں دونوں نے کیا فیصلہ کیا، کہنے لگے یہ چاول رکھ دو، یہ جب 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے تو اس میں استعمال کریں گے، اچھی چیز ہے تو یہ اس موقع پر ہم بانٹیں گے۔ یہ ایک ذوق خاص، کیفیت خاص۔ اب تو میں بھول گیا ہوں، کوئی آپ میں سے میرا انٹرویو نہ کر لے، اب میں بھول گیا ہوں، میری گھر میں کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی کہ یہ پڑھتا ہے تو پڑھے، صرف بھینسوں کا دودھ دھونے کی میری ڈیوٹی تھی۔ تو ان دنوں میں کبھی کبھی چھٹیاں ہو جاتی تھی، کام ختم ہوتا تھا، تو باقی بھائی بھی ہوتے تھے، تو ایک دو ملازم بھی تھی، تو ابا جی کہتے وہ سارے دودھ دھو لیں گے، لیکن 10 محرم والے دن مجھے کہتے کہ پتر تو آ تو میں دوویں چلیے، اب چونکہ کھیر پکنی ہے حسنین دے نام دی، آپ مجھا چو کے لے جانیاں نے، خود چلو۔ یہ کیا ہے؟ میں اکثر دو لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے مکان کچے تھے پر عقیدے بڑے پکے تھے، اب تو دلائل بے شمار ہیں اور حال۔ میں نے یہ تو میرے سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، علماء کا ایک اجلاس تھا چند سال پہلے 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، تو ایک بندے نے کویسچن کیا کہ چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا، میں نے کہا یار ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کا کھاتے ہیں، اس طرح نہ کریں سارے مولوی میلاد کی ایک محفل اپنی جیب سے ہی کرا لیں، حضور کے نام کا کھاتے ہیں نا، تو چلو اس نام پہ چندہ نہ ہی مانگیں، جمع کر لیا کریں، کوئی کمیٹی ڈال لیا کریں، کوئی تو کام ایسا ہو جس میں ہمارا شوق دیدنی ہو۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے تو میں اگر اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں
اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا کہ جہاں میلاد کی محفل ہونی ہے وہاں جھاڑو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، اس لیے کہ میری سرکار کے نام کی محفل ہونے لگی ہے، میرے ہاتھوں سے جھاڑو لگے۔ تو یہ آپ کا شوق بتائیں گی یہ چیزیں۔ حسنین کریمین باہر آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بازو مبارک کھولے، سینے سے لگایا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ایک شہزادے کو ادھر اور ایک ادھر سینے سے لگایا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بھی شدت محبت ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور نے ایک دعا دی، اگر ہم وہ دعا لے لیں گے تو دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا اے اللہ جو قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما۔ اگر ہم ان لوگوں سے پیار کریں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا، ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو اس لیے چیزوں کو کہانیوں میں نہ رکھیں، ان کو عملی زندگی میں لائیں، پیار، اور یاد رکھیں ہماری تو نماز تب مکمل ہوتی ہے جب اہل بیت پہ درود بھیج لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کبھی ہمارے ہاں آپ یقین کریں، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک صاحب نے نعرہ لگایا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، تو ایک پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ نعرہ تحقیق بھی کہو۔ میں سن رہا تھا بھائی اگر اس نے نہیں کہا تو آپ اس کو مجرم نہ سمجھ لیں، بندہ بھول بھی جاتا ہے، اور کیا میرا مطلب ہے اس کے نعرہ تحقیق کہنے سے حق چار یار نے حق چار یار ہونا ہے۔ کہیں کسی صحابی کی شان بیان ہو رہی ہو تو 2-3 بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت دی نہیں پیا کرتا، اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں صاحب؟ ایمانداری سے کہتا ہوں، ایمانداری سے، ہم فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں، ہم نے سبق عشق کا بریلی والے محبوب سے پڑھا ہے، ہمارے تو کبھی دل چیر کے دیکھو تو پہلے پہ اگر ابو بکر کا نام ہے تو دوسرے پہ علی کا لکھا ہوا ہوگا، ہم تو ان دونوں گھروں کے ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح سنیں، مہربانی کریں، اس طرح دیکھیں نا، اگر کبھی کوئی اماں کسی بچے کا ماتھا چوم رہی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ابے سے پیار کوئی نہیں؟ تو مہربانی کریں آپ تھوڑا سا نا یہ اتنا نہ الجھ جائیں۔ مجھے تو گھٹن لگتی ہے بہت ساری جگہوں کہ یار کدھر نکل گئی قوم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کشتی نوح ہیں تو صحابہ ستارے ہیں، تو بڑے ذوق سے، دیانتداری سے، خلوص سے ان سے پیار کریں، ان کے لیے اہتمام کریں۔ آپ نے سونی محفل سجائی ہے، سونی محفل سجائیں، سونا ذکر کریں، سونا ذکر سنیں، اچھے برتن میں کھانا کھلائیں۔ امام حسین کے نام کی نیاز ہو تو وہ نیاز اس کو بھی تبرک بڑا شاندار سمجھیں، برکت والا سمجھیں، ہر چیز کو میٹھے رہ کے، ٹھنڈے رہ کے۔ اور بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں مہربانی فرمائیں آپ بحث میں نہ الجھیں۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ بحث میں الجھ گئے ان کا ذوق خراب ہو گیا۔ ایک جگہ محفل میں تھا تو ایک نعت خواں بڑی اچھی نعت پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے فضل سے ہر باشرہ نعت خواں کی عزت بھی کرتا ہوں اور نعت بھی سنتا ہوں، وہ اچھا کلام پڑھے تو وہ میری تو وہ توجہ کرا دیتا ہے مکہ مدینے کی طرف، تو کسی کی عداوت تھوڑی ہے ہمارے سینے میں۔ تو نعت ہو رہی تھی تو بڑی اس نے اچھی پڑھی، تو میں نے ساتھ والے بندے سے کہا یار آج تو کما بڑے دنوں کے بعد شعر سننے کو ملا، مزہ آیا۔ وہ کہندا انہیں 40,000 لے آ جائے۔ میں کہا تیرے کو تو نہیں کمیٹی والے لے آ کوئی پیسہ؟ کہندا نہیں۔ تو میں کہ یار تو ٹھہر ہی جا، نہ ہی دس، پہلے دیتے ہو، بلاتے ہو، ریٹ کیوں ریٹ لگاتے ہو؟ کیوں ایسے بندوں کو بلاتے ہو جو 40,000 لیتے ہیں؟ اور اگر اس نے لے بھی لیا ہے، تم نے دے بھی لیا ہے، تو پھر بس کرو، کسی کے پردے کھولنے سے تو اللہ ویسے ہی ناراض ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے نا یہ جو ذوق والی چیزیں تھی یہ خراب کر دی ساری۔ ذوق نہیں خراب کریں، مہربانی فرمائیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس سے کہا تھا، میں نے کہا جتنا آج اس نے حضور کا ذکر اچھا کیا ہے نا 40 کم ہے، اس کو 80 دینا چاہیے تھا۔ آپ اپنے ذوق میں رہیں، کسی چیز کو یہ ہماری بحثوں نے، ہمارے الجھاؤ نے، ہماری نوجوان نسل کا ذوق، آپ یقین کریں بڑا شاندار نعت خواں بھی بلا لیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کیونکہ الجھے ہوئے ذہن ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے پہ غصہ آتا ہے کہ میرے جیسے لوگوں نے قوم کو الجھا دیا، یہ کدھر جائے بیچاری، ہم نے پتہ نہیں کہاں اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت صبح قیامت ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے کیا حال کر دیا اس قوم کا، اسے کس چوک پہ لا کے کھڑا کر دیا، ادھر جائیں تو گرتے ہیں، ادھر جائیں تو گرتے ہیں۔ خدا را اپنا ذوق صحیح رکھیں، اپنا ذوق سلامت رکھیں، ادب کریں گے، ادب میں رہیں گے
تو ادب والوں میں مریں گے، صبح قیامت ادب والوں میں اٹھیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اے مالک ہماری حاضری قبول فرما، بات کرتے کرتے جہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ کوئی ادب میں، کوئی کیف میں، کوئی سوز میں کہیں ہم بھول گئے تو ہم سے درگزر فرما۔ اس خوبصورت محفل کو قبول فرما، جن لوگوں نے سجائی ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما۔